جناب نوفل جن کا خیمہ قریب ترین خیمہ تھا امام حسین کے ساتھ، بہترین تیر انداز تھے، کہتے ہیں اندھیری رات تھی، اب ظاہر ہے یہ چوکن رہتے تھے کہیں دشمن حملہ نہ کرے خیموں پر، تو کہتے ہیں میں نے کوئی شبح دیکھا، مطلب کوئی سایہ دیکھا جو امام حسین کے خیمے کے پیچھے جا رہا ہے، تو مجھے شک ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے دشمن نے اٹیک کیا، تو کہتا ہے میں نے اس سائے کا پیچھا کیا، جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے آقا امام حسین ہے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ اب کہتا ہے یہ نہیں کہ میں امام حسین کی کوئی جاسوسی کروں کہ مولا کہاں جا رہے ہیں، کہ حفاظت کی نیت سے، رات کا اندھیرا ہے، مولا اکیلے نکلے ہیں، کہیں سے دشمن اٹیک نہ کر دے۔ کہتا پیچھے چلتا گیا، امام حسین نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، امام نے کہا نوفل تم ہو؟ میں نے کہا جی مولا۔ کیوں کر رہے ہو میرا پیچھا؟ میں نے کہا مولا پیچھا نہیں کر رہا، خوف تھا کہ رات کا اندھیرا ہے، آپ اکیلے چل رہے ہیں صحرا میں، کوئی حملہ نہ کر دے آپ کی حفاظت کے لیے۔ امام نے کہا گیا۔ جناب نوفل کہتے ہیں امام حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ٹہلنے لگے ہاتھ پکڑ کے صحرا میں۔ اس رات کہتے ہیں کہ چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی روشنی نے کربلا کی زمین کو روشن کیا ہوا تھا۔ اتنے میں امام حسین نے کہا کہ نوفل وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میرے مولا۔ کہا دیکھ ان پہاڑیوں کے پیچھے کوئی نہیں، نہ لشکر یزید ہے نہ کوئی سپاہی ہے۔ کہا دیکھ اب بھی اگر چاہتے ہو نا جانا تو چلے جاؤ، پہاڑیاں نزدیک ہیں، پیچھے کوئی نہیں، وہاں سے تو چل، اب بھی جانا چاہتے ہو۔ حالانکہ امتحان لے چکے تھے خیموں میں چراغ بجھا کر، کہ شاید خیمے میں شرم آئی ہو کہ حسین کو کیسے چھوڑوں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کہ اب میں خود کہہ رہا ہوں کوئی شکایت نہیں کروں گا نانا سے، کوئی شکایت نہیں کروں گا اماں سے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ جناب نوفل کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، میں مولا حسین کے قدموں پہ گر پڑا، کہ مولا حسین مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، آپ کو چھوڑ کے زندہ کیسے رہوں گا؟ حسین کو چھوڑ کے کوئی زندگی ہے، اور چلا بھی گیا تو قیامت میں زہرا کا سامنا کیسے کروں گا؟ ماتھے پہ بوسہ دیا میرے مولا نے، ہاتھ پکڑا، خیموں کی طرف واپس پلٹے۔ جناب نوفل کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے تو خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی تھیں، پتا تھا یہ سیدہ زینب کا خیمہ ہے، میں سمجھ گیا مولا کی بہن ہے۔ امام کی نگاہ جیسے بہن پہ پڑی تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کہ آپ خیمے میں چلیے، میں اپنی بہن کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ خیمے قریب تھے، امام حسین بہن کو سلام کیا اور بہن کے خیمے کے اندر چلے گئے۔ جناب نوفل کہتے ہیں ابھی خیمے کی طرف اپنی جا ہی رہا تھا، نہ خواستہ جو خیمے میں کلام ہو رہا تھا وہ میرے کانوں تک آ گیا، کہ جیسے مولا حسین بہن سے ملے تو بی بی زینب نے یہ کہا کہ حسین اپنے ساتھیوں سے مطمئن ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل تجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتے مولا حسین نے کہا بہن زینب میں مطمئن ہوں، میرے جیسے صحابی خدا نے کسی کو نہیں دی۔ جناب نوفل کہتے ہیں سیدہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ ابھی تک مردد ہیں ہمارے کردار سے، میں سیدھا گیا حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں۔ حبیب نے کہا نوفلہ بیٹھ، میرا چہرہ اداس، کیا ہوا ہے؟ کہ طبیعت میں مزہ نہیں حبیب۔ کا کیوں؟ کہ حبیب زہرا کی بیٹی ہم سے مطمئن نہیں ہے، حبیب کچھ کر زہرا کی بیٹی کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم کل حسین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بچے پریشان ہیں، یہ بیویاں پریشان ہیں۔ جناب حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کیا، میرا کام ہے کہ اپنے امام کو مطمئن کروں، اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے۔ فرمایا جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہماری دکھیاری ماں اس مجلس میں تشریف لاتی ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، کہا ذاکر ابھی تو نے مسائب پڑھے نہیں تو پڑھنا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔
یہ گریہ نہیں، یہ تجدید عہد ہے کہ بی بی آج اگر امام زمانہ آ جائیں تو ہم تیار ہیں۔ فرمایا تیری آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ بی بی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے۔